السلام علیکم دوستو، آج میں غسل کرنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ بعد میں ہاتھ پاک مٹی یا صابن وغیرہ سے صاف کریں۔ پھر نماز کی طرح وضو کرنا چاہیے، جس طرح نماز کو وضو کرنا ہے، اور پاؤں غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھونا چاہیے۔ یعنی وضو میں پاؤں نہیں دھونا چاہیے، غسل کے بعد پاؤں کو دھونا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں میں خلال کرے اور وہ اس طرح کے ہاتھوں کی انگلیاں تر کر لے۔ دائیں ہاتھ سے سر کے دائیں جانب اور بائیں ہاتھ سے سر کی بائیں جانب بالوں میں انگلیاں پھیرے اور بالوں کی جڑوں کو نہایت عمدہ طریقے سے تر کرے۔ پھر 3 چالو یعنی کعب پانی بھر کر سر پر ڈالے، پھر باقی ساری جسم پر پانی بہائے، آخر میں پاؤں دھوئیں۔ غسل دائیں طرف سے شروع کرے۔ اگر عورت ہو تو عورت نے اگر بالوں کو مینڈیوں کی صورت میں باندھا ہوا ہو، یعنی بالوں کو مینڈیوں کی صورت میں باندھا ہو، تو غسل جنابت یا غسل حیض کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں، مستحب ہے۔ صرف اتنا بھی کافی ہے کہ عورت اپنے سر پر 3 کاپ یعنی چالو پانی ڈال لے، چھپ کر اور ستر ڈھانپ کر غسل کرے۔ ٹھہری ہوئی حوض وغیرہ یا پانی میں غسل جنابت نہیں کرنا چاہیے۔ غسل جنابت جلدی کرنا چاہیے، اس لیے جب بھی کوئی شخص غسل میں ہو تو اس سے ایمان جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اور جب بھی وہ غسل کرے تو ایمان وہ جو ہے وہ پھر واپس آتا ہے۔ تو ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ غسل جلدی کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے اور موت کا ذریعہ بنے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے ایمان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔